ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی. ابھی تو ہماری حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا فیل ہو گئی. جب گروتھ ریٹ تقریباً 4% یعنی 4% پہ جب وہ پبلک ہوئے تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے. تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. ہماری اگلی حکومت آئے گی تو ملک اور تیزی سے اوپر جائے گا. وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان مشکل وقت سے نکل چکا، اگلے سال گروتھ ریٹ مزید بڑھے گا. اپوزیشن مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ان پر ترس بھی آتا ہے. کبھی کہتے ہیں 3 ماہ میں حکومت گرا دیں گے، کبھی کچھ اور تاریخ دیتے ہیں. عمران خان کا بلوچستان کے لیے ہیلتھ کارڈ اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان. ایف سی کے شہداء کے لیے دعا بھی کی. وزیر اعظم کے بلوچستان کے پیکج پر شکر گزار ہیں. سینکڑوں ارب کے کرپشن کے کیس اس حکومت کے نیب کو نظر نہیں آتے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے آج پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے. آج کوشش پوری ہے کہ اس الیکشن کو بھی یہاں سے بھی عوام کی رائے کو توڑا جائے، الیکشن چوری کیا جائے. حکومتی عہدیداروں کے سینکڑوں ارب کے کرپشن کیسز نیب کو نظر نہیں آئے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب نے ملک کو ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچایا. مزید بولے آزاد کشمیر الیکشن میں تاخیر کر کے دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے. مخالفین ذہن سے نکال دیں کہ نون لیگ میں کوئی تفریق ہے. شہباز شریف صدر ہیں، فیصلے وہی کریں گے. حتمی فیصلہ نواز شریف کا ہوگا. پی ڈی ایم ٹائیں فش ہو چکی، اب صرف فضل الرحمان اور نون لیگ ہے. شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، بولے پہلے ہی بتا دیا تھا نون سے شین لیگ نکلے گی تو سوال ہوتے تھے کیسے. آج دیکھ لیں اس طرح نون سے شین لیگ نکلتی ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کویت نے 2011 سے بند پاکستانیوں کے لیے ویزے بحال کیے، ہنرمندوں کو بھی ویزے دیے جائیں گے. پی ڈی ایم اتحاد میں پیپلز پارٹی کو یکسو نہیں تھی، روڑے اٹکا رہی تھی. اب پی ڈی ایم میں قوت آ گئی ہے اور طاقت سے آئے گی. عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو، مزید بولے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھاگتا ہے یا ڈیل کرتا ہے تو کیا کہا جائے. جے یو آئی کے رہنما نے ملک میں شفاف الیکشن ناگزیر قرار دے دیے. حکومت کا پارلیمان کو بالائے طاق رکھ کر آرڈیننس کے ذریعے ریاستی امور چلانا افسوسناک طرز عمل ہے. ریاستی اداروں کی نجکاری کے ہر عمل کی مخالفت کی جائے گی. بلاول بھٹو کی سینٹ کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو، مزید کہا عمران خان نے اقتدار تو ہتھیا لیا لیکن اب تک ملک چلانا نہ سیکھا. فوٹو شاپ معاشی ترقی عوام مسترد کر چکے. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا. مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تو قوت خرید بھی بڑھی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ، کہا کہ امید ہے اگلے 2 سال میں عمران خان کی قیادت میں ملک منزل کے قریب ہوگا. مزید بولے کورونا کے خلاف پاکستان کی ریکوری سے دنیا حیران ہے. راولپنڈی رنگ روڈ کے بعد اسلام آباد میں 2 نئے سیکٹرز میں اربوں روپے کے سکینڈل کے انکشافات. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے افسران کا منصوبہ پکڑا گیا. رشتہ داروں اور دوستوں کے نام پر پاور آف اٹرنی کے ذریعے 15 ارب روپے بٹورنے کا پلان بنایا گیا. وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر نے حقیقی مالکان کی بجائے پاور آف اٹرنی پر ادائیگیاں رکوا دیں. منی لانڈرنگ کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کر لی. ادھر لیگی رکن صوبائی اسمبلی محمد کاشف کی نااہلی کے خلاف اپیل، سپریم کورٹ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی. معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری. پاک پتن میں اے سی کو تھپڑ مارنے کے کیس میں گرفتار لیگی ایم پی اے میاں نوید کی ضمانت منظور.
पाकिस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन पाक वैक की लॉन्चिंग तकरीब। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद में तकरीब में आला हुकाम की शिरकत। फैसल सुल्तान ने कहा, खाम माल से वैक्सीन बनाना इतना आसान मरहला नहीं। वैक्सीन की मुकम्मल पैदावार चंद साल तक पाकिस्तान में होगी। असद उमर बोले, कोरोना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चैलेंज था। अल्लाह के करम से पाकिस्तान में कोरोना के हालात बेहतर रहे। कल असद उमर से मुलाकात करके ताजिर बरादरी के तमाम मुतालबात पहुंचा देंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि एमक्यूएम के कारकुनान ताजिर बरादरी की सबसे बड़ी फसील हैं। इस फसील को गिरता देखकर खुश न हो। हम कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर नजर आने का तासुर पैदा किया जा रहा है। इस तासुर को जल्द खत्म कर देंगे। सिंध असम्बली में एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान नोकझोंक। एमक्यूएम अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज। स्पीकर सिराज दुरानी ने कहा, इजलास चलाने के लिए वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। स्पीकर ने असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। मुआशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के मकाम तक पहुँच चुके। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी पॉलिसी के बाइस नुमायां कामयाबियाँ हासिल की। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाक़िर का बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, कौमी मईशत मुस्तहकम, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, पॉलिसी रेट में तब्दीली नहीं की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी रही। इंडेक्स 48,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स 294 पॉइंट्स के इजाफे से 48,191 की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा 154 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा 155 रुपए 30 पैसे का हो गया। कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुंचने वालों के लिए करंतना की शर्त खत्म। मुसाफिरों को वैक्सीन लगवाने का मुसद्दिका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सऊदी अरब में फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन मंजूर शुदा हैं। और PSL 6 के वकिया मैचेस के इनेकाद में मजीद मसाइल दरपेश। UAE के महकमा सेहत ने भारतीय टीवी क्रू और ब्रॉडकास्टर्स की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। अबू धाबी पहुंचने वाले भारतीय शहरियों को होटल छोड़ने का कह दिया। दूसरी जानिब सरफराज अहमद समेत 6 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी बहरीन के रास्ते अबू धाबी रवाना।